محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ آپ جب قرآن شریف کے تلاوت شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی یہی آیت کریمہ نظر آئے گی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کسی مدبر کا قول نہیں، کسی مخلوق کا قول نہیں، کسی مفکر کا قول نہیں، کسی محدث کا قول نہیں، کسی مصنف کا قول نہیں، بلکہ خالق مخلوق کا قول ہے، خالق مدبر کا قول ہے، خالق مفکر کا قول ہے، خالق محدث کا قول ہے، خالق کائنات کا قول ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں۔ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، شمس و قمر اپنا رخ بدل سکتے ہیں، دریا کی طغیان رک سکتے ہیں، دن اور رات کی گردش رک سکتی ہے، سمتیں بدل سکتی ہیں، سیلاب اپنا رخ بدل سکتا ہے، تنا اور درخت اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کا قول بدل نہیں سکتا، اللہ کی بات بدل نہیں سکتی، اللہ کا فرمان ٹالا نہیں جا سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ خالق کائنات کا فرمان حق ہے، ساری کائنات مٹ سکتی ہے، ساری دنیا کا وجود بدل سکتا ہے، لیکن خدا کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ پھر شک کیوں؟ خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، لا ریب فیہ۔ خالق کائنات اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، لا ریب فیہ، یہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یہ وہ مقدس کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے۔ قرآن بابا کے دوہل اعلان کر رہا ہے، جس میں شک کرنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا جا سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانی ذہن کے پردے میں ایک اعتراض بھرتا ہے، جس کلام میں شک و شبہ نہیں، اس کلام میں پھر لوگ شک کیوں کرتے ہیں؟ نزول زمانہ میں کہ لوگ اس میں شک کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے، یقیناً اللہ کا کلام میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے کلام میں جو شخص شک کرتا ہے وہ اندھا ہے، اس لیے یہ چشم عدل سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اندھا قسم کھا کر کہے کہ دنیا میں سورج کا وجود نہیں، تو اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اندھا شخص قسم کھا کر کہے دن رات برابر ہے، تو کوئی اس بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر چمگادڑ دن کو سورج نہیں دیکھ سکتا تو یہ لازم نہیں
نہیں آتا کہ سورج کا وجود نہیں. اسی طرح اگر کوئی کافر اور مشرک قرآن کو اللہ کے کلام ہونے میں شک کرے، وہ تو کلام اپنی جگہ حق ہے بلکہ کہنے والا جھوٹا ہے. اور ہزاروں کافر اور مشرکوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، تو اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہرگز نہیں، بلکہ کہنے والے کا وجود مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے کبھی چرچا تیرا.